अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे और आज भी बहुत सी धांसू किस्म की खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ। बजाय इसकी कि लंदन बताऊँ, शुरू करते हैं पहली खबर से। और ये खबर आपके साथ शेयर करते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह के हसास टॉपिक के ऊपर किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूँ या मुझे किस तरीके से बात करके आपको ये खबर देनी चाहिए। इससे पहले बहुत मर्तबा आप लोग देख चुके हैं कि इमरान खान ने गुस्ताखी की है मज़हब की, और बहुत मर्तबा पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के इशारे दिए हैं और इस तरह की बातें की हैं कि नाउज़ुबिल्लाह या खुदा न खास्ता ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो इमरान खान को, फिर मैं नाउज़ुबिल्लाह कह रही हूँ कि खुदा न खास्ता वो कोई नबी का दर्जा दे रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे मुझे। तो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए, इसकी हसासियत को देखते हुए कई दफ़ा मैं वो चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर देती हूँ कि नहीं यार, ये बात नहीं करनी चाहिए। मगर अब की बार तो इंतहा हो गई है बदतमीज़ी की, और मैं क्या कहूँ कि तौहीन मज़हब की आखिरी हद भी पार कर दी गई है। और सोचिए कि अगर ये पीटीआई के लोग जो इतनी बार ऐसा कर चुके हैं उनके बारे में, यानी ये पाकिस्तान वो सरजमीन है जहां पर किसी के मुंह से गलती से भी अगर कोई लफ्ज निकल जाए ना, तो उसके ऊपर तौहीन मज़हब लगा दिया जाता है। ये पाकिस्तान वो हसास जगह है जहां अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक खातून ने अपने जुब्बे के ऊपर, अपनी कमीज के ऊपर एक हलवा लिखा हुआ था, तो किस तरह हलवे की तरह लोगों ने उसको समझ के घेर लिया था और उसको हलवा समझ के गट करने लगे थे। और ऐसी जगह पर खुलेआम तौहीन मज़हब हो और ऐसे शख्स को या ऐसी हरकतें करने वालों को रोका ना जाए। अब मैंने जो ये बात की है इसका मैं एविडेंस आपको दूंगी। शानदाना गुलजार नाम की थर्ड क्लास औरत है, आए रोज गंदी गंदी बातें करती है, और हैरत की बात यह है कि ऐसे लोगों को एक्सपोजर देने वाले अपने प्रोग्राम्स की जीनत बनाते हैं, और उसमें सरे फहरिस्त हैं हामिद मीर। हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में शानदाना गुलजार को बुलाया, जहां पर वो अपनी एफर्ट्स को और इमरान खान की एफर्ट्स को नाउजुबिल्ला अल्लाह माफ करे गजवा कह रही है। जरा पहले ये सुनिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इतनी बड़ी इसने तौहीन की है ये क्या है, जरा सुनिए। ये सब मैं इसको लार्जर पिक्चर में डाल दी थी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये ग्रेट गेम अब स्टार्ट हो चुकी है, डिवाइड एंड कॉन्कर की। तो इस वक्त जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, पीटीआई के साथ खड़ा होगा, जीत उसी की होगी। ये शायद लंबा गजवा हो या छोटा गजवा हो, क्वेश्चन इसके पाकिस्तान ने जीतना है। जी, तो आपने सुना। अब आप लोग मुझे बताइए, हर इंसान ने आज तक अपनी इस्लामिक स्टडीज, इस्लामियात तो पढ़ी है, हर इंसान मुसलमान है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको बेसिक्स के बारे में मालूम ना हो। गजवा किसको कहते हैं? गजवा उस जंग को कहते हैं जिसमें खुद नबी पाक सल्लम ने शिरकत की हो, उस जंग को उन्होंने खुद से लीड किया हो, और अगर वो किसी वजह से खुद शिरकत ना कर सके हो तो उन्होंने अपनी कस्टडी में उस लश्कर को जिसने जंग लड़नी है उसको रवाना किया हो, अपनी कस्टडी में उसको पूरी जंग की हिकमत अमली बनाकर उसको भेजा हो। इसे कहते हैं जी गजवा। गजवा की डेफिनेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, वैसे भी आपको किताबों में मिल जाएगी। और नौजुबिल्ला ये खातून कह रही है कि हम गजवा कर रहे हैं। अब इससे बढ़कर मैं आपको और क्या सबूत दूं? आपको वो सबूत भी याद होगा जहां पर एक बच्चे ने कहा था कि आज से 1400 साल पहले या तो किसी पाक माँ बाप ने अपने बेटे को पैदा किया था और उसके बाद आपके माँ बाप हैं। और उससे भी बढ़कर आप ये देखें कि हमारे लोगों के दिमागों को इस हद तक हिप्नोटाइज कर लिया गया है कि बड़े बड़े बुजुर्ग जो बड़ी बड़ी उम्रों के लोग हैं उनको भी ये बात करते हुए शर्म नहीं आती। आप जरिए देखिए, 42 न्यूज का नुमाइंदा एक इदारे में, एक वो मोहल्ले में चला गया और वहां पर एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेरी नजर में तो इमरान खान एक वली अल्लाह है। वली अल्लाह तो अल्लाह का दोस्त होता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। तक इमरान जिंदा है वो मेरा हीरो, मैं तो उसको वली अल्लाह के बराबर रुतबा देता हूँ। तो ये कैसा वली अल्लाह है? आपने सुन लिया कि जो एक सीता वाइट नाम की औरत से टेरियान को पैदा करके वो बेचारी उसके खिलाफ सारी जिंदगी केसेस लड़ती रही और फिर वो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में बीमारी से मर गई, और फिर जमाइमा को तरस आया और जमाइमा ने जाकर उस लड़की को गोद लिया, और फिर इमरान खान खुद कहते हैं कि मेरे दोनों बेटे उस लड़की को अपनाने पे राजी नहीं थे। आज वो लड़की आध नंगी हालत में, नीम बरहना हालत में जमाइमा के साथ खुलेआम फिरती है।
اور پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عمران خان کا ماضی تھا، آج کا عمران خان اس سے مختلف ہے، تو وہ عمران خان جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اسلامی روایات کے اوپر جو ہے وہ ریاست قائم کروں گا، وہ کہتا ہے میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں کیونکہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ یہودی جو ہیں وہ آ کر بسے تھے۔ وہ عمران خان جس کے ننیال کا تعلق کس جماعت سے ہے وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پہلے بھی ویڈیوز بنا چکی ہوں، ثبوت دکھا چکی ہوں، بتا چکی ہوں۔ وہ عمران خان جو کہتا ہے، مطلب میں اب وہ ایویڈنسز یا میں وہ ساری چیزیں ریکال کرا کے آپ کو زیادہ غصہ نہیں دلانا چاہتی، تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے اس جماعت کی۔ اب اس سے زیادہ کسی کی ذہنی پسماندگی کی آپ کیا بات کریں، اور یہ وہ شاندانہ گلزار ہے جو کہتی ہے کہ میرا لیول نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ بات کروں کیونکہ میں انگریزی کے 4 جملے بول سکتی ہوں۔ اب جو آگے میں آپ کے لیے ایویڈنسز لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی ضروری ہیں اور ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی گزشتہ روز سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، جہاں پر پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی اور اس شادی میں مجیب الرحمان شامی جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہے انہوں نے وہاں پر شرکت کی۔ وہاں پر قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ ہمارے ایکس آرمی چیف ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور جو مجیب الرحمان شامی ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی جیب کے اندر قرآن پاک تھا ایک چھوٹا سا، انہوں نے اس کو اٹھا کے قسم کھائی اور کہا کہ میرے اوپر جو 2 الزامات لگائے جاتے ہیں، میڈیا پہ دن رات مجھے ٹرول کیا جاتا ہے، میں ان دونوں چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ عمران خان کی حکومت کا گرانے کا الزام جو مجھ پہ لگایا جاتا ہے، میں نے عمران خان کی حکومت نہیں گرائی۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو مجھ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں ایکسٹینشن مانگ رہا تھا، میں نے کبھی ایکسٹینشن کی بات کی نہیں تھی، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ الزام لگا دیا تھا عمران خان نے کہ جناب نواز شریف جو ہیں ان کو وطن سے باہر بھیجنے میں میرا کردار ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، یہ عمران خان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا کہ انہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پریزن میں انہوں نے نواز شریف کو زہر دیا تھا، نواز شریف کے پلیٹلیٹس بری حد تک گر گئے تھے۔ یاسمین راشد وہ خاتون ہے جو خود عمران خان کی اتنی قریبی ساتھی تھیں، وزیر صحت تھیں، انہوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ میں نے خود نواز شریف کی جو رپورٹس دیکھی ہیں اس کے اکارڈنگلی نواز شریف کی بہت بری کنڈیشن ہے، خدا نہ خواستہ وہ جان سے بھی جا سکتے ہیں، لہٰذا اپنی جان چھڑوانے کے لیے اور اپنے اوپر الزام نہ آنے دینے کے لیے یہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ لیکن جیسے ہی نواز شریف کو انہوں نے وطن سے باہر بھیجا، فوری طور پہ انہوں نے الزامات اداروں کے اوپر لگانا شروع کر دیے۔ اس کا ایک ایویڈنس میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں، یہ ندیم افضل چند کا ایک ویڈیو دیکھیے، پرانا ویڈیو ہے، انہوں نے بیٹھ کر ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر یہ بات کی تھی کہ میری موجودگی میں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ خود عمران خان نے کابینہ کو پڑھ کے سنائی تھی، اور سوائے 4-5 لوگوں کے سب نے اتفاق کیا تھا، اور جن 4-5 لوگوں نے اتفاق نہیں کیا تھا وہ آج مکافات عمل کا شکار ہیں۔ کیا کہا تھا؟ ہیو اے لک۔ ڈاکٹر فیصل کا حوالہ دیا، پوری رپورٹس کا حوالہ دیا، آدھا گھنٹہ انہوں نے بیان کی رپورٹ خان صاحب نے، اور عمران کے کہنے پہ ڈاکٹر فیصل جو اور سر اچھا کیا، فیصل سلطان وہ گئے ہوئے تھے اچھا شوکت۔ کیا، میاں صاحب کو ریلیف دی۔ اس چیز کو سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا، بعض میں 5 لوگوں، وہ کون تھے؟ 4-5 تھے چھوڑے، اس بتا کے دیں بعد ان کا آج خود ہی وہ اس بھیٹ چڑھ گئے۔ نہیں، نام تو بتا دیں۔ چلو چھوڑے، آپ کیا سر ایشو یہ نام، نہیں ہے۔ مصیبت میں نام نہیں بتایا جا سکتے۔ ایک سیکنڈ، لیکن قریشی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ ووٹ دیا کہ باہر جانے کا، جانے دیں۔ نہیں اچھا سر بات سنیں، اچھا کیا آپ نے میاں صاحب کو ریلیف دی۔ دیکھیں میری بات، آج بشرا بیوی کو کوئی ریلیف دے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ نے اس بات کا بار بار ایک انٹرویو کے دوران انکشاف کیا تھا، جس میں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان خود اپنے منہ سے بار بار جنرل باجوہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ پوری کی پوری اپوزیشن کو ہم پھانسی دے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں یہ کہتے تھے کہ اگر 5000 لوگوں کو پھانسیاں دے دیں گے تو ہم چائنیز ماڈل کے اوپر کام کر لیں گے۔ یہ تھا عمران خان کا ویژن، یہ تھی عمران خان کی سوچ کہ وہ سب کو پھانسیاں دے کر ہمیشہ کے لیے خود امر ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ہر فرعون کے گھر میں ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور ندیم افضل چند جو ہیں وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود عمران خان کو جنرل باجوہ سے یہ بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ سب کو پھانسیاں دے دیتے ہیں، یہ بھی ایویڈنس کے طور پہ میں آپ کے سامنے کلپ نکال کر لائی ہوں، یہ ذرا سنیے۔ یہ 2 باتیں، ایک تو خان صاحب کو یہ میں خود کہتے سنا ہے کہ اور ہم اپوزیشن کو پھانسی لگا دیں، ان سے کہتے ہوئے سنے، اور دوسرا کہتے تھے کہ کیا آپ اپنے ایم پی ایم این ایز کو راضی کریں، پولیٹیکل کلاس کو آپ راضی رکھیں، لوگ نالاں ہیں۔ یہ خود میں باجوہ صاحب سے میں بھی ملا 1-2 دفعہ، اور خان صاحب کو اوپنلی کہتے تھے کہ آپ اپنے لوگوں کو راضی کریں، اور بڑا 1 پیج تھا، یقیناً بہت زیادہ، وہ تو ہم نے خود اس چیز کو دیکھا ہے، آپ نے تو کابینہ میں بیٹھ کے وہ 1 پیج بہت دیکھا ہے۔ پروٹیکٹ کیا، بڑا تعاون تھا، شاید اتنا پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ملا ہو۔ ابھی بھی نہیں مل رہا، کیونکہ ابھی بھی نہیں، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ شہباز صاحب اس لیول پہ نہیں ہوتا جتنا وہ تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور ایویڈنس دینے جا رہی ہوں،
یہ آپ ذرا ڈاکٹر عدنان صاحب کا کلپ سنیے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد کی طبیعت نیب کی حراست میں زہر دینے کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، اور خود ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خود کہتے تھے کہ ان کو پھانسی دی جائے، پھر ان کو زہر دیا گیا نواز شریف کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زہر دینے کی وجہ سے جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو علاج لندن کے 4 مختلف ہاسپٹلز میں 7 بڑے ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں ہوا نواز شریف کا، اور ان کا کینسر کی تشخیص کے لیے مشہور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو پیٹ سکین کہتے ہیں، وہ بھی ہوا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کے ذاتی معالج نے رپورٹس بھی بتائیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سنیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بریفلی میں I'll go through the جو میڈیکل اس وقت کنڈیشن ہے محترم فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کی۔ 19th of last month he was airlifted in an air ambulance primarily because of low platelet count thrombocytopenia۔ ان کا ITP ڈائگنوز ہوا تھا اور اس پہ ان کی انیشل فرسٹ لائن آف تھراپی لاہور میں شروع کی گئی تھی۔ یہاں لنڈن میں آ کے ہم نے جو ون آف دی اتھارٹیز اور ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ہیماٹولوجی اور ہیم انکولوجی کی، ان کو انگیج کیا، اینڈ ہی از انڈر ٹریٹمنٹ آف ہیماٹولوجسٹ سنس دین، اور ٹوائس ویکلی اور ایون مور دین دیٹ ان کی اسیسمنٹ، ایویلویشن اور بلڈ اسکریننگ ہوتی ہے فار دا ڈیزیز۔ ڈفرینٹ جو ہے انسٹنسز پہ جو ہے ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز ان کی ایڈوائز کی گئیں۔ اب اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ایسا ثبوت پلے کرنے جا رہی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ سننے کے بعد نہیں، دیکھنے کے بعد۔ یہ ذرا آپ کی سکرینز کے اوپر خواجہ سعد رفیق کے کچھ کلپس چل رہے ہوں گے، سکرین ریکارڈنگ چل رہی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ ابھی ایک دن پہلے خواجہ سعد رفیق کا ایڈٹ کر کے فیک ویڈیو بنا کر شہباز شریف کے اوپر الزامات لگانے والا ویڈیو بنا کر، حالانکہ اصلی جو سپیچ تھی، جو اصل تقریر تھی، اس میں خواجہ آصف تنقید کر رہے تھے عمران خان کے اوپر، لیکن عمران خان کے نام کو وہاں سے ہٹا کے شہباز شریف کے نام کو وہاں پر لگا کے اس پوری فیک سپیچ کو تیار کیا گیا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اصلی تقریر اور نقلی تقریر، ایڈیٹڈ تقریر، دونوں میں نے آپ کے سامنے ولاگ کے اندر ثبوت کے طور پہ رکھی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ثبوت دیکھنے کا شوق کس کو ہے؟ جب فیک نیوز آتی ہے تو وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور اس کو ایسے لوگ بھی شیئر کرتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس وقت جو آپ سکرین ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ جسٹس جواد خواجہ کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کی فیس بک کے اوپر انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، ذرا سوچئے کہ بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے جسٹس، ان کی بیویاں حب عمران خان میں اس قدر پاگل ہو چکی ہیں، اس قدر اندھی ہو چکی ہیں کہ ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ وہ صرف جھوٹ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کو اپنے پیجز کے اوپر شیئر کر رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت دیکھنا ہے آپ کو؟ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو پارٹی تھی یہ اتنی عزت کے قابل ہی نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ پارٹی ایک ٹک ٹاکرز کی پارٹی تھی، اور ٹک ٹاکرز کو جب آپ وزراء بنا دیتے ہیں یا آپ بڑے بڑے عہدے دے دیتے ہیں تو تھوڑے پانی کی مچھلی کو جب آپ بڑے پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ، یا تھوڑے کنویں کے مینڈک کو جب بڑے پانی میں پھینکتے ہیں نا تو وہ اتنا پانی انہیل کر لیتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہی حال زرتاج گل کا ہے، آج کل دوبارہ سے چنچیوں کے اوپر گھومتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر اپنے ویڈیوز بنا کے لگاتی ہیں۔ پچھلے دنوں مشال یوسف زئی کے بھی کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں وہ عید پہ 50 روپے بچوں میں، ڈیف اینڈ ڈم بچوں میں 50 روپے بانٹ کے انہیں کہہ رہی تھی کہ ہماری تعریف کرو۔ یہ ٹک ٹاک پارٹی ہے جس کو آپ نے پورے ملک کے اوپر مسلط کر دیا۔ بزدار جیسے نلائق جس کو سائن نہیں کرنے آتے، اس کو آپ نے 12 کروڑ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا نلائکی ہوگی؟ پھر اس طرح کے لوگ جو ہے نا، وہ کنویں کے مینڈک کو آپ نے زیادہ پانی میں ڈالا تو اس نے پھٹنا ہی تھا، پھر اس نے الزامات اداروں پر لگانے ہی تھے، پھر اس نے جنرل باجوہ کا محاسبہ کرنا ہی تھا، پھر اس نے یہ سب چیزیں کرنی ہی تھیں۔ میرا خیال ہے یہ اچھا ہو گیا، کیونکہ یہ خدا نخواستہ کل کو زیادہ نقصان ہمیں پہنچتا تو وہ ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک بچ گیا، ورنہ یہ تو ڈیفالٹ کرنے اور سری لنکا بنانے کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ جاتے جاتے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جسٹس بابر ستار کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ محترم اپنی بیوی، اپنے بچوں اور خود سمیت امریکی شہری نکلے۔
उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट्स हैं और वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर लोगों की तकदीरों के फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहबाज गिल ने अमेरिकी पासपोर्ट बनाया हुआ था और किस तरह वो भाग गए यहाँ से, पाकिस्तान में बैठ के तो ही कर रहे थे और खुद वो वहां पे भाग गए और बीवी को पीएचडी के लिए भेजा था सरकारी खर्चे पे और बीवी के साथ वहां पर गायब हो चुके हुए हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी वालदा के स्कूल के लिए भी तौहीन अदालत का हथियार इस्तेमाल करके सीडीए से जबरदस्ती स्कूल डिसील करवाया था। और ये हर रिश्तेदार के लिए क्यों तौहीन अदालत कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये शहरियार अफरीदी केस आपको याद होगा। और जस्टिस बाबर सत्तार जैसे लोग और ये जस्टिस फलाने की बीवी और फलाने की बीवी और ये जो कुछ करते फिरते हैं, और मेरा तो काम है जी आपको सच्ची खबर देना। तो अब आपको समझ में आई है कि हमारे लोगों की किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई, हमारे लोगों को किस तरह से पागल बनाया गया, हमारे लोगों के दिमागों को किस कदर गंदा किया गया। इससे बढ़ के और कोई बात है? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई बात बचती है। यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही साथ जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।